بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک دفعہ اگر اونچی آواز میں کہہ دیا تو بار بار پھر آپ جو ہے نا وہ آپ منہ کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ذکر جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر جہری ہوتا ہے اور ایک ذکر خفی ہوتا ہے۔ جہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آواز میں پڑھنا کہ ساتھ والے کو بھی سنائی دے، اس کو جہری کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے خفی۔ خفی ہوتا ہے جو دل کے اندر ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے کوئی ذکر کر رہا ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو ایسا ذکر کہ جس سے آواز آتی ہے، جو ساتھ والا سنتا ہے، اس ذکر کو ذکر جہری کہتے ہیں۔ اور جو خفی ہوتا ہے، بلکہ اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے جو آپ ذکر خفی کرتے ہیں۔ خفی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کہ جو ایسا ذکر کہ جو آپ دل کے اندر کر رہے ہیں۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ یہ اوپر کو آواز آ رہی ہے؟ کوئی ہے اوپر ادھر؟ ٹیچر ان کو بھی بلا لو نا نیچے۔ نہیں وہ کرنے دیں انہیں ٹیسٹ، نہیں انہیں کو آ جائیں آپ۔ اچھا، جو حدیث میں نے یہ پڑھی ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، کیا مطلب اس کا؟ ڈھال اس کو کہتے ہیں جنگ کے وقت کہ جب جنگی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں تلوار کے ساتھ یا نیزے کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے وار کو جب روکتے ہیں، ان کے پاس ایک وہ آلہ ہوتا ہے، ان دونوں کو بٹھا دو وہاں ادھر، ان کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے جس سے وہ وار کو روکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گول سائز کا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی وار کرتا ہے تو وہ آگے سے اس کو وہ روک لیتے ہیں۔ دوسرا جو ہے نا وہ اپنے دشمن کے وار کو روکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈھال، کہ وہ دشمن کے وار کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو ڈھال بولتے ہیں۔ اب روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ گناہوں سے روزہ روکتا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے نا تو یہ جھوٹ سے بھی بچے گا، جیسے کھانے پینے سے بچ رہا ہے نا، ایسے وہ کہے گا کہ یہ کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں تو روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی روزہ بھی ڈھال ہے ایک گناہوں سے، اور کب تک ہے؟ کہ جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ پھاڑ نہ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب تک اس کو افطار نہ کر لے تب تک اس کے لیے جو ہے نا وہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ بات سمجھ آ گئی اس حدیث کی؟ تو گناہوں سے بچاؤ ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ کہتے ہیں اگر کوئی جھگڑا بھی کرے نا تو وہاں آپ خاموشی اختیار کر لیں اور اسے یہ کہیں کہ میرا روزہ ہے۔ تو روزے کے اندر جھگڑا کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ میرا روزہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب اللہ نے بیٹا دیا تو جب وہ اپنی قوم میں گئی تو وہ کہنے لگی، کیونکہ یہ ایک قاعدہ کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے امر سے جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو وہ کہیں گے کہ جب آپ جاؤ گی وہاں اپنے قبیلے کے اندر اپنے خاندان میں تو وہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے لے کے آئی ہے، تو کہہ دینا کہ میرا تو روزہ ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی بولتا بھی تھا نا تو بھی روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا تھا، اور یہاں جھوٹ بھی بولی جا رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ لے آؤ بھی ہوں افطاری کر لیے۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ جو میں نے کل بھی آپ سے بات کی ہے
کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل ہے. وہ کون سے ہیں؟ ان کی ڈیٹیل کل ہم نے. ہاں یہ ہے کہ اب روزہ رکھا ہے تو اس کا ثواب بھی پورا حاصل کرنے کی کوشش ہے. اب اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ کہ غیبت نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان سے بچا جائے. ٹھیک ہو گیا؟ تو کریں گے بھی اس کی کوشش. اچھا، اس کے بعد مشائخ نے روزے کے ادا میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں. روزہ دار کو ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے. یعنی کہ اول نگاہ کی حفاظت کرنا، نگاہ کی حفاظت، نظروں کی بھی حفاظت. کہتے ہیں کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس جگہ پر بھی پڑتا ہے تو اس کا اثر دل میں لیتا ہے. اب کسی نے بہت بڑی عالیشان گاڑی دیکھ لی، بڑی وی آئی پی، دل تو کرتا ہے کہ میرے پاس بھی ہو ایسی، یعنی اس کا اثر آتا ہے. اور اسی طرح کسی نے بہت بڑی بلڈنگ دیکھ لی، 7 منزلہ 8 منزلہ 10 منزلہ پلازا دیکھ لیا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، تو اب دل تو کرتا ہے کہ میرے پاس بھی ایسا ہو یا اس طرح کا ہو. یعنی کہ وہ جو دیکھتا ہے اس کا اثر. اب کسی نے آئی فون دیکھ لیا ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میرے پاس یہ 10,000 والا جو ہے اس کی جگہ پہ آئی فون ہونا چاہیے. یعنی وہ جو دیکھتا ہے اس کا، کیونکہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور اس کا اثر دل اور دماغ کے اندر آتا ہے. تو روزے کے اندر آنکھوں کا کہتے ہیں اس کی حفاظت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالی شانو اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے. یہ نمبر 1 ہو گیا کہ یہ جو 6 پوائنٹ علماء نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیے ہیں، ان میں سے یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے. کون سا؟ کہ اپنی نظروں کی حفاظت. اب سارا دن جو ہے نا وہ ڈرامے دیکھی جا رہا ہے، سارا دن جو ہے نا وہ گانے سنی جا رہا ہے، اور سارا دن جو ہے نا وہ فلمیں دیکھی جا رہا ہے. حالانکہ یہ دیکھیں جب اکیلا ہوتا ہے تو پھر جو مرضی نکال کے دیکھ لیتے ہیں بیچ میں سے، جب کوئی ساتھ آگے بیٹھ جاتا ہے پھر احتیاط کرتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اب سیل فون ہے ہاتھ میں، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ پہ ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں اللہ اس سے بخوبی واقف ہے. لیکن ہمارا ایمان جو ہے نا وہ اس سطح پہ چلا گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو مزے سے کر رہے ہیں. اگر کوئی دیکھنا شروع کر دیں تو پھر بچتے ہیں، پھر احتیاط کرتے ہیں. اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ زبان کی حفاظت. زبان کی جھوٹ. اب زبان کی حفاظت کیا ہے؟ جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، لغو و بکواس ہے، غیبت ہے، بدگوئی ہے اور بد کلامی ہے، جھگڑا وغیرہ، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں. بخاری شریف کی روایت میں ہے روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فاحش بات یا جہالت کی بات، مثلاً تمسخر بھی نہیں کرنا چاہیے، مذاق بھی نہیں بنانا چاہیے. بلکہ روزہ کہتے ہیں اس کا ہر ایک جو سانس ہے نا روزہ دار کا، چاہے وہ سو رہا ہے جاگ رہا ہے، ہر سانس کے بدلے نکی لکھی جاتی ہے. تو تمسخر بھی، یعنی کہ یہ ٹریننگ ہے. اگلے جو 11 مہینے ہیں ان کی یہ اس مہینے کے اندر کیا ہے؟ ٹریننگ ہے، اس کی ایکسرسائز ہے. جیسے کوئی آرمی میں جاتا ہے، کوئی ایئر فورس میں جاتا ہے، کوئی نیوی میں جاتا ہے، اس سے پہلے اس کی کیا ہوتی ہے؟ اور کمانڈو والے تو اتنا بگاتے ہیں، یہ بچوں کو پتا ہے کتنا بگاتے ہیں جی. بلکہ ان کی کزن کی جو ہے نا وہ دوڑ تھی، یعنی کہ یہاں سے فیصل آباد، یہاں بیکری تک جانا ہو تو موٹر سائیکل لیتے ہیں، تو یہاں سے فیصل آباد کتنی دور ہے؟ تو اتنی سب سے لمبی دوڑ اتنی تھی. اور اتنی دوڑ جو ہے نا وہ پھر چلنا نہیں ہے، دوڑنا اور رکنا نہیں ہے، کہیں بھی چلتے رہنا ہے، ڈبل کرتے رہنا ہے، دوڑتے رہنا ہے یا چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے کہیں بھی. تو اتنا جو ہے نا فیصل آباد اتنا لمبا سفر، تو یہ ایکسرسائز ہے. اور اس کے بعد جب وہ ایکسرسائز میں سے پاس ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں سٹار، اور پھر سارے جو ہے نا وہ سلوٹ کرتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اپنے چھوٹے کو چاہ چڑھا تو
وہ بھی پھر بن گیا. اس نے دیکھا نا کہ بڑا بھائی صاحب بن گیا ہے, میں پیچھے رہ گیا, اس نے بھی کوشش کر لی, وہ بھی بن گیا. اچھا خیر, تو یہ ٹریننگ ہے کہ زبان کی حفاظت. اس کے بعد کہ کسی کا تمسخر جھگڑا وغیرہ نہ کرے. اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے, یہ وہی بات آ گئی نا, اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کیا کہے بھئی, میرا. اس کا کیا مطلب ہے کہ روزے میں لڑائی جھگڑا, یہ ٹریننگ ہوگی اب, اور اس کو امپلیمنٹ کب کر رہے ہیں, غیر رمضان میں. تو کوئی اگر جو جھگڑے میں پہل کرے بھی, اس کو کہو کہ بھئی میں نے نہیں جھگڑنا, کیونکہ جھگڑا کرنے والے کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا. اور آگے جا کے آئے گا نا, لیلۃ القدر کی رات کا تعین بتانے والے تھے کہ 2 آدمی وہاں باہر جو ہے نا وہ جھگڑ رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام آگے تھے مینشن کرنے کہ یہ فلاں رات ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ لیلۃ القدر ہوگی, اور اس میں عبادت کریں گے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. لیکن وہ 2 آپس میں جھگڑنا, وہ ایک نے آگے شکایت کر دی کہ جی باہر تو جھگڑ رہے ہیں, تو ان کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے وہ جو میسج تھا نا, وہ جو میسج تھا جس کی جو پیغام جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے کہ یہ فلاں رات کو لیلۃ القدر کی رات ہوگی, تو وہ تعین جو ہے نا وہ ہٹا لی گئی. تو یہ اتنی نحوست ہے جھگڑے کی. تو آج جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جھگڑا کر رہے ہیں, یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے. اگر اسی نے پہل کر دی ہے, ہاں اگر جھگڑے کو بڑھانا ہے تو پھر ادھر سے بھی شروع کر دیں, تو پھر کیا ہوگا, پھر دونوں طرف کام شروع ہو جائے گا. ہاں اگر ایک خاموش ہو جائے تو دوسرا خود بخود ہی, اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اسے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے. اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو, وہ نہیں سمجھ رہا, تو پھر اپنے دل کو سمجھا لے کہ میرا روزہ ہے. تو یہ ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں. بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک روزہ